ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه مرضى الشياطين لله في ليلة خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، ہم سب کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، ہم سب کا رزق مہیا کرنے والا وحدہ لا شریک الہ، انگنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج شعبان تقریباً 18 ہے۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، فضل والا مہینہ رمضان کا وہ آ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ تو پڑھانے کے لیے
آنا تھا قاری صاحب عمر فاروق عادل نے، ہم نے انہیں اس مسجد کی امامت کے لیے اور خطابت کے لیے رکھا تھا، مگر وہ کسی مجبوری کے باعث ابھی تک نہیں آ سکے۔ امید ہے سوموار کے دن تک وہ آ جائیں گے، اس لیے آج کا جمعہ کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ رمضان کا ہی تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور نشانیاں ہیں من الہدی، ہدایت کی بڑی واضح نشانیاں ہیں اس میں، والفرقان، اور وہ فرق کرنے والی کتاب ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید کو، جو کہ راہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے بھی جو بھی شخص یہ مہینہ اس کی زندگی میں آئے، فلیصم، تو اسے چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ روزہ ایک بنیادی رکن ہے دین کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ پہلی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا، اللہ کے رب ہونے کی گواہی دینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا رسول نبی ماننا۔ اس کے بعد جب شہادت کی گواہی دو گے تو پہلا کام کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکات، اور زکات کو ادا کرنا، والحج، اور حج ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بنیادی ارکان دین کا، اسلام کا بنیادی رکن ہے روزہ، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، رمضان کا مہینہ جس کو مل جائے، اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل والا اور اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ امام ابن رجب اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ سلف صالحین کا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تابعین اور تبع تابعین کا یہ عمل تھا، ہمارے اسلاف کا یہ عمل تھا کہ جب یہ مہینہ آتا تو اس کی تیاری میں مگن ہو جاتے، اس کے لیے، اس کے استقبال کے لیے وہ فکر مند ہو جاتے اور دعائیں کرتے، اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا کر دے، اور رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرتے۔ رمضان کے مہینے میں بہت مشقت کے ساتھ عبادت کرتے،
اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تو پھر اس کی اپنی جو عبادت کی ہوتی اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس رمضان پہنچ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزے تم پہ فرض کر دی ہیں. تفتح ابواب الجنہ، اس مہینے کی یہ شان و عظمت ہے کہ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَتَغْلُقُ فِيهِ ابواب الجحیم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَتَقُلُّ فِيهِ مُرْتَدِ الشَّيَاطِينِ، اور جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، بڑے بڑے شیطان ہیں، جو عفریت ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے. اور یہی وہ مہینہ ہے، فرمایا للہ فی کہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اسی مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جس بندے نے اس کی خیر کو ضائع کر دیا، جو بندہ اس رات کی بھلائی کو حاصل نہ کر سکا وہ محروم رہ گیا. یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے رمضان کا، جس کے لیے چند ساعتیں رہ گئی ہیں، چند دن بقایا ہیں، چند گھڑیاں ہیں. ابھی پچھلا جمعہ گزرے، پتہ ہی چلتا ایسے کہ کل کی بات ہے، آج پھر جمعہ. حالانکہ گننے میں تو 7 دن ہوتے ہیں، مگر اگر آپ غور کریں اس وقت پہ تو ایسے لگتا ہے کہ چند گھڑیوں کے بعد ابھی 2 دن ہی گزرے ہیں کہ جمعہ. ایسی کیفیت ہے ابھی وقت گزرنے کی. اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہمیں ٹائم کی جلدی کا اندازہ ہی نہیں، اتنی تیزی سے ٹائم گزرا ہے. بہرحال رمضان کا مہینہ برکتوں والا مبارک مہینہ ہے جو کہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور ہمیں تیاری کیا کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو شعبان معظم کو نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کا یہ عادت تھا کہ لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے، اور آخر پہ جا کے نبی علیہ السلام ان دونوں مہینوں کو آپس میں ملاتے نہیں تھے، روزہ چھوڑتے تھے. اور رمضان، جب رمضان کا مہینہ چاند دیکھ کے شروع کرنا، یہ پہلی نشانی کہ چاند دیکھیں تو روزہ رکھنا ہے. اس کی دوسری یہ نشانی ہے اگر مطلع ابر آلود ہے تو پھر آپ نے شعبان 30 پورے ہو گئے، شعبان کے دن 30 پورے ہو گئے، جو اگلے دن آپ نے روزہ رکھ لینا ہے، چاند نظر آئے یا نہ. رمضان کی برکتوں کو سمیٹنا یہ ہمارے لیے بڑا ہی ایک پیکج ہے اللہ کی طرف سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو بندہ روزے رکھے ایمان کے ساتھ احتساب کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے جو بندہ روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے فرمایا جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں.
اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ساتواں مدار ہے، اس میں سے جو ہمارے کرنے کے کام ہیں کہ ہم اللہ اپنے کو راضی کر دیں، تاکہ ہم جہنم اگر ہم پہ اللہ نہ کرے اس کی طرف ہم لپکنے والے ہیں اپنے کاموں کی وجہ سے، تو بچ جائے اللہ کی غضب سے۔ اس مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کر کے روزے رکھ کے اللہ سے اس آزادی کا سرٹیفکیٹ لے لے جو جہنم کی آزادی ہے۔ روزہ خلوص نیت سے اس مہینے کے رکھے، خالص عمل کو اپنے کو کر لے، نبی علیہ السلام کی سنت کو پہچانے اور ان پہ عمل کرے۔ دوسرا یہ کام نبی علیہ السلام نے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه ينقص من اجر الصائم شيء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرتا ہے اس کو روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے، اور اس کے روزے دار کے اجر میں سے کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو دوسرا جو یہ کام ہے، ایک تو روزہ رکھے، دوسرا ان لوگوں کی افطاری کا بندوبست کرے، سحری و افطاری جو لوگ مشکل میں ہیں، ہمارے جو وطن کے حالات ہیں، جو ملکی کیفیات ہیں، بہت مشکل دور گزر رہا ہے اس وقت، اور بڑی پریشانی میں عوام جو ہے وہ بڑی الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہے اپنے کھانے پینے کے حوالے سے۔ تو لوگوں کی سحری و افطاری کا ہے بندوبست کرنا بھی، ان کے لیے انتظام کرنا بھی، یہ بھی اس مہینے میں بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور روزے دار کے برابر اجر ملے گا، اور اس کے روزے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور آپ بھی دگنے ثواب سے مستفید ہوگی۔ تو سحری و افطاری کا بندوبست کسی کا کرنا، کسی کی سحری کا یا افطاری کا صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا اس مہینے میں، یہ بھی باعث نجات ہے، یہ بھی جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ رمضان کے مہینے میں جہاں ہمیں روزہ رکھنے کی تلقین ہے، وہیں ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کا بھی درس ملتا ہے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں ایسے صدقہ و خیرات کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی سیرت سے درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور خصوصاً یتیموں اور بیواؤں کے لیے کام کرنا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو کھڑا کیا، سبابہ شہادت کی انگلی اور وسطی درمیانی انگلی ایسے کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا، فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں کٹی ہیں کہ آپ جنت میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، یتیم کے لیے تگ و دو کرنے والا ہے، وہ اور میں بھی ایسے اکٹھے ہوں گے قیامت کے بعد جنت میں۔ تو ہم سب جنت حاصل کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل کرتے ہیں، تو یہ بڑا ہی شاندار موقع ہے کہ ہم کسی یتیم، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھے اور ان کے لیے انتظام و انتظام کریں۔
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، ایمان والا شخص پاکیزگی کے ساتھ، خود احتسابی کے ساتھ جو رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے راتوں کو اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ رات کو زیادہ سے زیادہ ٹائم جاگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور قیام کرے۔ نماز تراویح قیام کا دوسرا نام ہے، مگر آج جو تراویح کی کیفیت بن چکی ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں، یہ تراویح تو 20 منٹ میں یا 15 منٹ میں کچھ 20 ادا کرتے ہیں، تو ہم 11 والے بھی 20-25 منٹ زیادہ سے زیادہ گھنٹہ ادا کر کے تو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو رات کو عبادت کرتے تھے اور وتر اس وقت پڑھتے تھے جب ٹائم قریب ہو جاتا صبح سے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا، تو وہ جب گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک لفظ کہے تھے، وہ الفاظ یہ تھے کہ یہ جو عمل میں نے شروع کیا ہے، جس کا آغاز نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد دوبارہ شروع کیا ہے، ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا ہے، یہ عمل تو اچھا ہے مگر یہ وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے جو فائدہ رات کے پچھلے پہر میں ہے، جو اس وقت نماز ادا کرنے کا تھا، اس وقت قیام اللیل نبی علیہ السلام رات کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی قیام اللیل کو بھی زیادہ وقت دے اور قرآن کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور قرآن پاک کو 3 دن سے پہلے مکمل نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بڑے طاقت رکھنے والے تھے قرآن پڑھنے کے حوالے سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے 15 دن کا ساتھ کا رکھا، پھر 3 دن پہ آپ نے کہا 3 دن سے پہلے اگر تم نے قرآن کو مکمل کیا تو قرآن کا حق ادا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ 3 دن میں اگر قرآن زیادہ سے زیادہ ادا پڑھنے کی توفیق دے تو 3 دن میں مکمل کریں۔ اور سب سے بڑی فضیلت والی وہ رات، عظمت والی وہ رات لائلۃ القدر، جس رات میں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے زمین پہ نزول کرتے ہیں اور اللہ اپنے امر کو، جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کو مکمل ان کے حوالے سے کیا جاتا ہے، ان کی تکمیل کی جاتی ہے، جس رات کی یہ فضیلت ہے اور اس کی فضیلت جو لوگ اس شب برات میں ڈھونڈتے ہیں شعبان کی 15 میں، اس کے حوالے سے نہ قرآن سے کچھ ملتا ہے، نہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیحہ سے کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ جو اس کے حوالے سے مشہور کی گئی ہے کہ اس رات میں جی نام کاٹ دیے جاتے ہیں مرنے والوں کے، پیدا ہونے والوں کے بچے آ جاتے ہیں، لکھ دیے جاتے ہیں، اور باقی سارے عمل ہوتے ہیں، رات کو لوگ عبادت کرتے ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں۔ یہ لائلۃ القدر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں بڑا واضح فرمایا کہ یہی وہ رات ہے جو
جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پہ اسی رات کو نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے لیلۃ القدر، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہی حقیقی محروم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کی تاک راتوں میں اس لیلۃ القدر کو بھی تلاش کریں۔ یہ ہے ہمارے رمضان المبارک میں کرنے کے کام کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں خالص خلوص نیت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اخلاق اپنے کو بھی بدلنا ہے، زبان پہ بھی قابو رکھنا ہے، آنکھوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے، دل کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ صرف اللہ کے لیے یہ روزے رکھنے ہیں۔ اس مہینے میں کرنے والا دوسرا کام رات کو قیام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات زیادہ کرنا ہے۔ سحری و افطاری کا، کسی کی افطاری کا بندوبست کرے، اللہ توفیق دے کسی کی سحری کا بندوبست کرے۔ یہ ہے وہ معاملات جو ہماری بخشش کا سبب بنے، اور یہ یقینی کامیابی ہے کہ اس مہینے میں جو بندہ بھی ان اعمال میں سے کوئی عمل کر لے گا وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ جہنم سے آزادی کا یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک پروانہ ہو۔ اور روزہ اور قرآن، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کل تمہاری شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا ہے میرے مالک، اس بندے نے اپنی خواہشات کو، اپنی شہوات کو دبا دیا، صرف تیری خاطر مجھے رکھا، اے اللہ میری شفاعت، اس کے لیے میری سفارش کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ، اے میرے مالک، اس بندے نے اپنی رات کی نیند کو پسند نہیں کیا، نیند کے غلبے کو جھٹک کے میری تلاوت کرتا رہا، اے اللہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا، اس کی میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی سفارش قبول کر دی۔ اس لیے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرنی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان ساعتوں کو، ان گھڑیوں کو، ان کا ایک ایک لمحہ ہمیں اپنے عمل سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی، ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل والا بنائے، خالص اعمال کرنے والا بنائے۔ دوستو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے جمعہ پہ ہمارے قاری صاحب جو مستقل امامت کریں گے، تشریف لے آئیں گے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کوئی رہنما دے، ایسا کوئی قاری، کوئی خطیب، کوئی عالم ہو جو ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صحیح میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے پہلے جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان ایمان کی موت جن پہ ہوئی، جو کلمہ شہادت کی گواہی دینے والے تھے، اللہ کی توحید پہ جن کی موت ہوئی، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے والے، اللہ ان تمام کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔